ہمارے دوست تھے یہ اس وقت آ نہیں سکے. ہم نے جو آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے منصب پہ جو مسلط کردہ شخص ہیں انہوں نے 6 جولائی 2022 کو جو مظفر آباد پریس کلب میں ایک تقریر کی، قانونی گندی شرمناک تقریر کی. یہاں کے جو کام کے بے خیر خواہ لوگ ہیں یا جو اپنے حقوق کے لیے برسر پیکار لوگ تھے ان کے لیے جن گالیوں کا اظہار کیا، ان کو بھارتی خفیہ ایجنسی راک ایجنٹ تک کا، اس کے حوالے سے، اور پھر انہوں نے ہدایت جاری کی آزاد کشمیر کی ساری ایڈمنسٹریشن کو. ان کی وہ تقریر موجود ہے کہ ان لوگوں کو سیدھا کیا جائے، ان کو سبق سکھا جائے اور اس یہاں داڑھ جیل بنائی جائے جس کے نتیجہ میں جو ہے یہاں بدترین تشدد ہوا، بالخصوص ٹائم ڈال کوٹ اور یہ قرار کھٹ کے ہمارے لوگوں کے ساتھ، جس میں عابد ہمارے ایک سیاسی کارکن جو ہے وہ مثال ہیں. اس حوالے سے ہم نے درخواست دی تھی کہ ان کے خلاف FIR درج کی جائے. گالی گلوچ کے حوالے سے، یہ جو ریاستی دہشت گردی کے حوالے سے، ہدایت کرنے کے حوالے سے اس پہ تال کوئی عمل نہیں ہوا. ہمارا مطالبہ ہے اس کے اگر قانون سب کے لیے برابر ہے تو اس پہ فی الفور عمل ہونا چاہیے، ان کے خلاف FIR درج ہونی چاہیے. نہیں تو ہمارے پاس اور بہت سارے آپشنز ہیں، ہم وہ بھی اپنائیں گے، لیکن فی الوقت ہم اس پہ زور دینے جا رہے ہیں کہ FIR درج ہو جانی چاہیے. اگر قانون ایک ہے تو سب کا لیے ایک ہے، قانون کی نظر میں اگر سب برابر ہے. انتہائی معزز و محترم صحافی حضرات، اب میں آتا ہوں آج کے جو یعنی برننگ ایشوز ہیں ان کی طرف. سب سے پہلے میں مختصر اس پہ کروں گا، کوئی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، ساری صورت سے آپ آتا ہوں. پہلے نمبر پہ جو ہمارا مطالبہ ہے، یہاں کے لوگوں کا مطالبہ، سارے لوگوں کا، یہ جو پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کا مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ 3500 میگا واٹ سے زائد بجلی ہم پیدا کرتے ہیں. ہماری ضرورت محض 500 میگا واٹ سے کم. مجھے نہیں پتا، مجھے سمجھ نہیں آتی، سچی بات ہے کہ لوٹ سوٹ، استحصال، جبر کی بھی کوئی حدیں ہوتی ہیں، وہ ساری حدیں پار کر کے ہمیں ہماری وہ ضرورت پوری کرنے کا اختیار نہیں ہے. وہ جو 432 یا 37 میگا واٹ بجلی ہے وہ یہاں غیر ضروری لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے. ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ یہاں پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کو لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے نجات دلائی جائے اور لوڈ شیڈنگ سے مستثنا قرار دیا جائے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو. یہ ہمارا مطالبہ، جس کو کہتے ہیں کہ اس پہ کوئی، جس کو ایف اینڈ بٹس نہیں اور ایف او بٹس نہیں ہوں گے، یہ بڑا واضح واشگاف و دو ٹوک ہے. اس کے لیے ہم نے عوام میں جانا ہے، عوام کو ساتھ لے کے باہر آنا. دوسرا ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ بجلی لے رہے ہو، وابٹا سے خرید رہے ہو ₹2.59. آپ یہاں کے عام گھریلو جو صارف ہے اس کو بیچ رہے ہو ₹7.74. 100 یونٹس تک کی جو ہوتی ہے، 50 یونٹ سے اوپر کی، پھر اس سے اوپر آپ ٹیرف جیسے چلاتے ہیں. ہمارا اس پہ بھی بڑا سیدھا سا مطالبہ وہ یہ، نہ صرف یہ بلکہ آپ نے وہ کیا کہتے ہیں فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کا وہ لگایا ہوا تھا، وہ تو ہائی کورٹ نے ختم کر لیا، اس نے پینڈنگ میں رکھا. اور آج رات کو ہی یا کل پرائم منسٹر پاکستان نے 200 یونٹس تک سارے وہ اعلان، وہ تو یکسو ہو گیا معاملہ. لیکن ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو آپ جس کا استعمال کرتے ہو، جو بجلی جو جتنے یونٹس، اس پہ ایک تو آپ نے ₹2.59 لے کے ₹7.74 جو 100 یونٹ سے کم، اس سے اوپر آپ کا ٹیرف بڑھتا جاتا ہے. اس پہ جو آپ جنرل سیل ٹیکس کس کھاتے میں لگاتے ہو، گھریلو صارفین، آپ جو ہے وہ سرچارجز مسلم مدوں میں، اور جو میں کہتا ہوں جس کو کہتے ہیں نا کہ بددیانتی کہیں اس کو یا بدماشی کہیں، سرچارج کا ایک وہ لکھا گیا ہے اور سینکڑوں روپے اس پہ اس میں بہت سارے اور وہ لگائے گئے. انہیں پہلے نیلم جیلم تھا، اس میں جو میٹر جو ہم خریدتے ہیں، خود خریدتا ہے، صارف خریدتا ہے، اس کا بھی ٹیکس لیا جاتا ہے، کرایہ لیا جاتا ہے.
وہ پہلے ہم نے کہا کہ وہ جو بینک میں آپ جمع کرواتے ہیں وہ بھی سارے سے لیا جاتا ہے. اس پہ بڑا دو ٹوک ہمارا مطالبہ ہے کہ اس طرح کے تمام ٹیکسز جو یک طرفہ ہیں، ظالمانہ ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے اور لوگوں سے صرف وہی بل وصول کیے جائیں جتنے یونٹس وہ استعمال کرتے ہیں. اس کی قیمت کے حوالے سے بھی جو ہے معاملہ یہ کہ مطلب میں نے پھر کہوں گا کہ 2 روپے 59 پیسے میں لیتے ہو، کوئی اللہ کا خوف کرو. 1 یونٹ پہ آپ 5 روپے سے زائد لوگوں سے پہلے سے لے رہے ہو، یعنی 5 روپے اور کچھ پیسے جب 7 روپے اور 74 پیسے لے رہے ہو 100 یونٹ سے نیچے. اس سے زیادہ اور کیا ظلم کرنا چاہ رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو؟ یہ ناقابل قبول و ناقابل برداشت ہے. اور میں پھر اس پہ بھی کہوں گا کہ اس کے لیے ہم لوگوں میں جائیں گے، لوگوں کو اویئرنیس دیں گے اور اس پہ ہماری طرف سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہم اس کے لیے یعنی آل کاسٹ جو ہے وہ ختم ہونے چاہیے. اس کے ساتھ جو ہمارا تیسرا مطالبہ ہے وہ بھی بنیادی انسانی ضرورت کے حوالے، لوگوں کے اس کے حوالے، وہ ہے یعنی ایندھن آ گئی اور پھر آ گیا آٹا. معاہدے پہ ذرا بات کریں تو وہ پوری کریں. ہاں اس پہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو 1997 کا مادہ جو ہوا آزاد گورنمنٹ نے اور واٹا کے درمیان، جس کے ان کے درمیان یہ ہوا ہے کہ جی نیپرا جو ٹیرف جس طرح وہ کرے گا وہ نافذ العمل ہوں گے کہاں؟ پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر میں. ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہیں. ہم پہ نیپرا کے قوانین کا یا ان کے جو بھی ان کی طرح سے جو ٹیرف طے ہوتا ہے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. ہم پہلے نو آبادی ہیں، یہ نو آبادی کی بدترین سطح پہ لے جانے والی بات ہے کہ اس کی بنیاد پہ جو لوٹ سوٹ کا عمل ہے وہ ہم تک جو ہے اس حد تک پہنچ جائے کہ ہمارا جینا دوبر ہو جائے. اس طور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ مادہ ختم ہونا چاہیے. وہ مادہ یہاں کے لوگوں کے مفادات کے خلاف ہے، یہاں کے لوگوں کے وقار کے خلاف ہے، یہاں کے لوگوں کے جو جینے کا حق ہے اس کو چھیننے کے مترادف ہے. اس لیے ہم اس کی منسوخی کی بات کریں. اب آٹے کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ ساروں کو پتا ہے کہ پہلے یہاں سبسڈی تھی آٹا اور جو گندم کے حوالے سے، وہ ختم کروائی گئی چالاکی سے، مکاری سے، یا کئی شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہونے کے حوالے سے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج عام آدمی کو ایک وقت کا کھانا میسر ہونا بھی بڑا مشکل ہے. چونکہ 3000 روپے سے اوپر جب من ملتا ہے تو کون لے گا، کون خریدے گا؟ وہ شاید بہت سارے لوگوں کو یہاں اس لیے بھی احساس نہیں ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں فارن میں ہیں، لیکن سارے لوگ فارن میں نہیں ہیں. لاکھوں لوگ ایسے ہیں ہمارے اپنے اندر، ہمارے آس پڑوس میں رہنے والے، جو 1000 روپے روز کی مزدوری بھی نہیں کر سکتے، مزدوری کام کرنے کے مواقع بھی نہیں. اس حوالہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سبسڈی پہلے لوگوں کو حاصل تھی وہ بحال کی جائے آٹے پہ. آپ جو ہے یہاں کے کیا کہتے ہیں جو لوٹ سوٹ کرنے والے حکمران ایلیٹ ہے اس کو بہت ساری سبسڈیز دے رہے ہو، ان کو بے شمار مراد دے رہے ہو، ان کی طرف بھی میں آتا ہوں. آپ عوام کو مراد کیوں نہیں دے رہے ہو؟ عوام کے اپنے خون پسینے کی کمائی جو ٹیکسز کی صورت میں آپ جمع کرتے ہو دیتے ہو، اسے لوگوں کو کیوں نہیں ریلیف ملتا؟ کھانے پینے کی جو اشیاء ان کی ان پہ پھر خصوص ترجیح نمبر 1 پہ جو ہے آٹا آتا ہے اس پہ، اور اس کو آپ چھین کے باقی آپ مراد جو ہے اربوں میں لے رہے ہو جو حکمران. اس لیے ہمارا مطالبہ بڑا سیدھا صاف ہے. چونکہ ہمارا ایک پارٹ ہے گلگت بلتستان، وہاں جو آٹے پہ جو سبسڈی حاصل ہے لوگوں کو، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کے برابر یہاں لوگوں کو سبسڈی دی جائے. جس قیمت پہ گلگت بلتستان میں لوگوں کو آٹا فی من ملتا ہے، ایسے ہی یہاں کے لوگوں کو آٹا فی من ملنا چاہیے. اس کے لیے ہم لوگوں میں جائیں گے اور لوگوں کو اس کے لیے تیار کر کے ان کے خلاف کھڑا کریں. اور یہ بڑا صاف پیغام ہم دینا چاہ رہے ہیں
کہ اگر آپ خود بھی جینا چاہ رہے ہو، ہمیں بھی جینے کا ہمارا حق بھی مانتے ہو، تو پھر یہ لوٹ سوٹ کا عمل ختم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو آپ کو پتا ہے، یہ جو ٹورزم پروموشن ایکٹ اتھارٹی کا ٹورزم پروموشن اتھارٹی ایکٹ نام سے جو ایک بل زیر ہوا ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جو ہماری کیا کہتے ہیں، یہ جو علیحدہ شخص ہے، جداگانہ حیثیت ہے، جو اس کو ختم کرنے کی سازش ہے، بڑے جس کو کہتے ہیں کہ ایک ان اے سفسٹیکیٹڈ وے، کہ آپ پہلے مرحلہ پر جو ہے ٹورزم اتھارٹی کے نام پر یہاں جو ہے غیر ریاستیوں کو زمینیں الاٹ کرو گے، ٹورزم پروموشن کے نام پر ان کو لیز پر دو گے، جو 99 ایئرز کی لیز ہوں گی وہ یہاں کے آباد ہوں گے، اور پھر یہاں کی ڈیموگرافی بدلے گی، جیسے بھارتی مقبوضہ کشمیر میں بدلے، یہاں ان غیر ریاستیوں کو پھر یہاں کے شہری کا درجہ ملے گا، اور پھر اس کی متنازع ایسی جو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ جو 2019 میں جو ایک انٹرنیشنل جو پلان ہے، یا پاکستان اور ہندوستان کے حکمرانوں کے درمیان جو بیہائنڈ دا کرٹن ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اس کو عملی جمع پہنانے کے لیے یہ سارے حربے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں۔ اس طور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹورزم کے نام پر ایسی ٹورزم اتھارٹی قائم کرنا جس میں غیر ریاستی لوگوں کو یہاں زمینیں خریدنے کا، زمینیں لیز پہ لینے کا اختیار دیا جائے، وہ ناقابل برداشت اور ناقابل قبول ہوگا۔ اس کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے۔ ہم جموں کشمیر کی جو ڈیموگرافی ہے اس کو بدلنے کے حوالے سے کسی بھی سازش کا منہ توڑ جواب ہے۔ لہذا ہم بڑے صاف اس میں یہ میسج کرنا چاہ رہے ہیں یہاں کے حکمرانوں کو اور ان کے جو آقا اسلام آباد میں بیٹھے ہیں کہ اس طرح